مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ۔ ناظرین، بہت ساری کالز بھی آتی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسم اعظم بتا دیجئے، اسم اعظم میں سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اور ایک ہے آیت کریمہ۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ آج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے کچھ ضروری معلومات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آیت کریمہ کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، برکت کیا ہے، کس مقصد کے لیے آیت کریمہ یہ پڑھی جاتی ہے۔ آیت کریمہ سے متعلق یاد رکھیے، حدیث پاک میں آیت کریمہ کے متعلق ارشاد ہوا، آیت کریمہ کی نسبت فرمایا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ آیت کریمہ یہ اسم اعظم ہے، جو اس کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور آیت کریمہ سے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جب وہ اس سے پکارا جائے تو اجابت کرے، یعنی قبول فرمائے، اور جب اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے؟ تو وہ دعا ہے دعا یونس، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ اسے کہا جاتا ہے، اور بڑی خوبصورت اس آیت کریمہ کی یہ الفاظ ہیں۔ اس کا ترجمہ آپ پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، بڑی خوبصورت یہ الفاظ ہیں، اور اسے دعا یونس بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اور جو دعا یونس علیہ السلام ہیں، یہ حضرت یونس علیہ السلام نے 3 تاریکیوں میں دعا کی تھی، 3 اندھیروں میں دعا کی تھی، سمندر کا اندھیرا، رات کی تاریکی، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو یوں تاریکیوں میں آپ نے یہ دعا کی تھی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ تو آیت کریمہ ناظرین، جب بھی اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کسی مشکل میں آن پڑیں، اور بظاہر نکلنے کے ہمیں کوئی راستے نظر نہیں آ رہے ہوں، ہمیں راہیں نکلتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہوں، تو آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل فرما دے گا، آپ کے لیے راہ کھول دے گا، تو اپنے معاملات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ مگر یاد رہے، یہ آیت کریمہ قرآنی آیت بھی ہے، تلفظ کی درستی کے ساتھ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے سلسلے میں سیگمنٹ شامل کرنے کا، اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے گم شدہ شخص کو واپس بلانے کا روحانی علاج۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو، اس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک بڑا سادہ کاغذ لیجئے، اس کے چاروں کونوں پر اللہ پاک کا صفاتی نام یا حقو یا حقو یا حقو لکھ لیجئے۔ آدھی رات کو یا رات کے کسی بھی وقت دونوں ہاتھوں پر یہ کاغذ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گم شدہ شخص کی خبر مل جائے گی،
یا وہ جلد واپس آ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ تھا گمشدہ شے کے ملنے کا روحانی علاج۔ جب بھی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی آزمائش آ جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے، یا آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے، تو یہ آپ عمل، یہ جو آپ کو بتایا گا، آپ بھی کر سکتے ہیں، اور آگے آپ ناظرین کو، اپنے فیملی کو، اپنے جاننے والوں کو آپ یہ بتا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ ضرور رابطے کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ استخاروں کے حوالے سے میسیجز کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن آئیے ناظرین، پہلے ہم شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ محمد توصیف، والدہ کا نام خنسا بی بی، علاج بھی چل رہا ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی خاص بیماری نہیں ہے، آپ دعا کی طرف بھی جائیں۔ ان کا جو ہے نا وہ کمزوری ہو جاتی ہے بہت زیادہ، خون جو ہے نا جسم میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ چاہے ڈاکٹر کہیں نہ کہیں، ہم نے آنا ہے دعاؤں کی طرف، دعائیں بھی کرنی ہیں، کوئی ہمیں کہے نہ کہے، حکم قرآنی ہے، ادعونی استجب لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو ہم نے اولاً کوشش کر کے دعائیں، نمازیں، ذکر و اذکار، تسبیحات، توبہ، استغفار، یہ تو کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آپ کا مسئلہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ توصیف بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے آپ کو انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی بتائیں گے، اور خون کی کمی کے حوالے سے بھی ایک عمل ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد ظفر، والدہ کا نام آمنہ، میں جمال سے گل کر رہا ہوں، کاروبار نہیں ہے میرا، 2 سال ہو گئے، استخارہ بتائیے۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میری امی کو تقریباً 10 سال سے ان کے ٹانگوں میں درد ہے، ایک ٹانگ سے ٹھیک ہوتا ہے تو دوسری میں شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، 1 سے 2 بار جو میڈیسن لی جاتی ہے ڈاکٹر سے وہ آرام دیتی ہے، اس کے بعد اس سے آرام نہیں آتا اس میڈیسن سے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ہمت رکھیں۔ ابھی آپ کی والدہ کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ بھائی میرا نام عثمان ہے، میری والدہ کا نام زرینہ بی بی۔ بھائی میں کام کے بارے میں نے پوچھنا تھا۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے، میں جدھر بھی دکان کرتا ہوں یا کام کرتا ہوں نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، کام نہیں چلتا۔ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کام نہیں چلتا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ عثمان بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرتے ہیں۔ اگلی کال چلائیے گا۔ جی میرا نام الطاف حسین، والدہ کا نام دولت بی بی۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے جی، میں اپنا کوئی روزگار کرنا چاہتا ہوں، کام کرنا چاہتا ہوں، اس کا برائے مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ارشاد فرما دیں کہ کوئی ٹینشنیں ختم ہو جائیں، مہربانی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ کوشش کیجئے حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجئے گا۔ باقی ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی اس حوالے سے بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد وقاص ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، تو برائے کرم اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں، کیا کیا جائے جس سے یہ سر میں درد کم ہو جائے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد حسین ہے اور میری والدہ کا نام فاطمہ بانو ہے۔ میرے جسم پر 3-4 مہینے سے شدید قسم کی خارش ہے، برائے کرم اس کا استخارہ بھی فرما دیں اور روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں۔ جی حسین بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، استخارے بھی کیے جائیں گے ناظرین آپ کے، اور جواب بھی بتائیں گے۔ ڈائری اور قلم بھی جلدی جلدی آپ ساتھ رکھ لیجئے، جو وظائف پھر آپ کو بتائے جائیں تو نوٹ بھی کیجئے گا، پھر پڑھنا بھی ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے تاکہ مسائل حل ہوں۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہمارے اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ والدہ کو 10 سال ہو چکے ہیں اور پیروں کی تکلیف نہیں جا رہی، اور کافی علاج بھی کروا رہے ہیں، میڈیسن بھی مختلف قسم کی انہوں نے لی ہیں، علاج بھی چل رہا ہے، ڈاکٹری علاج ان کا۔ پڑھنے کے لیے بھی کوئی ارشاد فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلام میں تھے ان کی والدہ یہ بتا رہے تھے کہ والدہ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، تو بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا غنیو۔ ہمارے اسلامی بھائی اس کو لکھ بھی لیں اور والدہ کو بتائیں بھی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں۔ اگر چاہیں تو اس کو پانی پر دم کر کے بھی ان کو پلائیں، ورنہ جو ہے چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں، اور جہاں پر درد ہو، جیسے خاص ٹانگوں میں درد رہتا ہے، پاؤں میں درد ہے، تو اس وظیفے کو 1 مرتبہ پڑھ کے وہاں پر جو ہے دم بھی کریں، تو اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ ٹانگوں میں درد، پاؤں میں درد انشاءاللہ
یہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، یہ کوئی قول تھی ہے کہ روزگار کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ارادے بھی ماشاءاللہ مضبوط ہیں اور آواز سے ان کی لگ رہا تھا نا، کوشش میں بھی لگے ہوئے، لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ کام بھی ان کے لیے کرنا آسان ہو جائے اور جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں۔ بتا رہے تھے کہ دکان وغیرہ بھی لے رہے ہیں جی یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے یہ۔ اگر کوئی دکان وغیرہ کھولنا چاہ رہے ہوں یا جو کام کر رہے ہیں، تو دکان ہے یا کوئی بھی آپ کا جو ہے کام کا سلسلہ ہے، آپ ایک سادہ پیج لیجئے، آپ بالکل اس طرح کا سادہ پیج لیجئے اور اس پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے۔ سادے پیج پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے اور اس کو پلاسٹک کوڈنگ کروا لیجئے، اور پلاسٹک کوڈنگ کروا کر آپ جو ہے اپنی دکان میں اس کو لگا دیجئے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کا کام بھی بہت اچھا چلے گا اور اس میں اللہ کی رحمت سے برکت بھی ہوگی۔ اور آپ ہمارے اوراد طاریہ روحانی علاج کے بستے بھی لگتے ہیں، آپ وہاں پر بھی جائیے اور ایک کارڈ کا عمل ہوتا ہے وہ بھی کروا لیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کا کام خوب چلے گا۔ یہ سر میں درد کے حوالے سے بھی قول تھی، انہوں نے معلوم کیا تھا، معلوم کروں گا آپ سے انشاءاللہ سوجل اس کا روحانی علاج، پہلے استخاروں کے جوابات بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ توصیف بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ خون کے معاملات ہیں اور کمزوری کا بھی سلسلہ ہے اور خون بن نہیں پا رہا، اور یہ بیماری کا آپ نے تذکرہ کیا تھا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، ہمت رکھیں اور اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے گا، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے گا۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، الحمدللہ سوجل بہتری کا اشارہ ہے، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی عملیات، بندش، اثرات وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے۔ اچھا ایک ہے درود شفائے امراض، جن کو خون کے اندر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہے یا خون نہیں بن پا رہا اور اس طرح کے امراض جن کے ساتھ متصل ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں۔ درود شفائے امراض پڑھنے کا آپ سلسلہ یہ شروع کر دیجئے۔ درود شفائے امراض کی برکت یہ ہے کہ موت کے سوا ہر مرض میں مفید ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے موت کے سوا ہر مرض میں یہ مفید ہے۔ درود شفائے امراض کون سا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دوبارہ سن لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض، آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو یہ آپ مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے۔ اب جیسے آپ کے ساتھ اگر مسئلہ ہے تو آپ یہ لکھ کر آپ اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر اب اس کا پانی پی لیں، یہی درود شفائے امراض پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لیں، پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ خون کی جو کمی ہے یہ اللہ پاک کی رحمت سے پوری ہو جائے گی اور آپ کی تمام بیماریاں، تکلیفیں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں ان کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ یہی وظیفہ، یہ درود شفائے امراض یہ ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس کا تعویذ بھی حاصل کیجئے گا۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرے کاروبار کا مسئلہ ہے اور کاروباری مسائل ہیں، کچھ عبدالغفار نام آپ نے بتایا تھا، تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، وقتی طور پر آپ کے ساتھ کچھ آزمائشوں کے معاملات ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا اسی طرح یہ ہمارے عثمان بھائی تھے، آپ نے بھی اسی طرح کا مسئلہ بتایا تھا کہ میں کام کرتا ہوں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو وقتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، آپ ظاہری معاملات کو ذرا پیش نظر رکھیں نا۔ اچھا بعض اوقات دیکھیں ناظرین، کاموں کے اندر جو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں نا، اس کے بھی کئی اسباب ہوتے ہیں اس کے نا۔ بعض اوقات ہمیں تجربہ نہیں ہوتا، ہم طریقہ کار کے مطابق کام کو لے کر نہیں چل پا رہے ہوتے، کام کو اس کے تقاضوں کے مطابق اور کما حق کو اس کو لے کر نہیں چل پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، تو ان ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اچھا جس کو یہ آپ کے لیے بھی یہ عمل ہے اور جس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں، تو آپ روزانہ ایک وظیفہ یہ پڑھ لیا کریں، یا مؤخرو 100 مرتبہ۔ اس کا
فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں، کام کے لیے جا رہے ہیں، نوکری پہ جا رہے ہیں، اپنے ذریعہ معاش کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا کاروبار ہے، بزنس ہے اور آپ کا ڈیلنگ کا کام ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ میرے تمام کام پورے ہوتے چلے جائیں، تو اب آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل تمام جائز کام آپ کے پورے ہوں گے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، حسین نام آپ نے بتایا تھا کہ خارش کا مسئلہ ہے اور کافی ٹائم ہو چکا ہے، علاج بھی کروایا لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا معاملہ ہے، اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کریں، ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، اس کے بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے خارش یہ لگ جاتی ہے، تو اس کی اگر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالی کی بہت شاندار کتاب ہے جس کا نام ہے گھریلو علاج، یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیۃ طلب فرما سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں کافی معلومات خارش کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اب ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سورۃ المؤمنون کی یہ آیات مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آپ نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے، یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں گے، پانی پہ دم کر کے پئیں گے، مگر یاد رہے کہ دیکھیں تلفظ کی درستی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ تا حصول شفا آپ اس کو جاری رکھیے، پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ خارش کی جو بیماری ہے، تکلیفیں جاتی رہے گی۔ یہ میسیجز بھی کچھ ہمارے ناظرین کی طرف سے آئے ہیں، ان کے بھی الحمدللہ عز و جل استخارے کیے گئے۔ یہ ایک میسیج آیا تھا فاضلہ بنت یاسمین کا کہ استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ نظر بد تو نہیں، استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے اور نظر بد سے حفاظت کے لیے سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج تھا کہ گولڈ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، استخارہ بھی کر دیجئے، کنیز فاطمہ اور والدہ کا نام فیض ہے، تو استخارہ کیا گیا کہ آپ کی جو چیز گم ہوئی ہے الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے، مل جائے گی، ملنے کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک وظیفہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں سے آپ کے گولڈ کی یہ چیز، کوئی بھی ہار، بندے، لاکٹ وغیرہ جو بھی چیز گم ہوئی ہے، تو جس جگہ سے وہ چیز گم ہوئی ہے وہاں اس کے پاس کھڑے ہو کر سورۃ الطارق، 30ویں پارے میں ہے سورہ طارق، یہ آپ روزانہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے الماری میں یہ قیمتی سامان رکھا ہوا تھا، عموماً جیولری ہو گئی، گولڈ کا سامان ہو گیا، الماری میں، لاکر میں رکھتے ہیں، تو اب وہیں الماری کے پاس کھڑے ہو کر یا اس جگہ کے پاس کھڑے ہو کر آپ سورۃ الطارق پڑھ لیں، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھیے گا، سورہ طارق پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل گمشدہ شے آپ کی مل جائے گی۔ ایک یہ عمل۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اب جیسے ہم تلاش بھی کرتے ہیں نا، ڈھونڈتے ہیں، تو جب بھی اور وقتاً فوقتاً آپ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گمشدہ شے مل جائے گی یا پھر اس کا نعم البدل آپ کو کچھ مل جائے گا اللہ پاک کی رحمت۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور کالز بھی لیں گے۔ اچھا، وہ سر کے درد کا وظیفہ رہ گیا تھا، سر کے درد کا بھی جی ہمارے اسلامی بھائی تھے، ان کہہ رہے ہیں کہ میرے سر میں درد رہتا ہے نا، ان کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، یا سلام، یا سلامو 11 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کر لیں، یا تو سر میں دم کریں یا پانی پر دم کر کے پی لیں۔ اب سب سے پہلے 3 مرتبہ یا سلامو پڑھیں اور دم کریں، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ یا سلامو پڑھیں اور دم کریں، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر دم کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے 11 مرتبہ کی تعداد پوری ہونے سے پہلے ہی آپ کے جو سر میں درد ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور ہمارے مخصوص تعویذات بھی ہیں، آپ روحانی علاج کے بستوں پر بھی جائیں، رابطہ کیجئے، سر درد کے حوالے سے تعویذ لیجئے
اور استعمال کیجیے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ یہ مریض خود کرے، جس وقت سر میں درد ہو رہا ہو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھے۔ ہاں خود بھی پڑھ سکتا ہے، اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا پڑھ کے بھی۔ جب سر میں درد ہوتا ہے نا تو اس وقت تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ پھر تو یوں سمجھیے کہ اس وقت تو نہ کوئی شور مچائے، نہ شور کرتا ہوا نظر آئے، نہ کوئی بات چیت کرے۔ کوئی دوسرا پڑھ کے بھی دم کر سکتا ہے، یا تو پانی پر دم کر کے بھی ان کو پلا دیا جائے، یا دوسرا کوئی شخص بھی ان کو پڑھ کر یہ دم کر سکتا ہے۔ اس کی کوشش کریے، اگر ہمت ہو پڑھ سکتی ہو تو خود بھی پڑھ لیں۔ بالکل۔ اچھا یہاں دیکھیں، سر میں اگر کسی کے دائمی مستقل درد رہتا ہو نا، بار بار درد ہوتا ہو، تو اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ ضرور کیجئے گا۔ یہ آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھیں جس کی کمزور ہوتی ہیں، نظر کمزور ہوتی ہے، بینائی کا معاملہ ہوتا ہے، تو نظر بھی چیک کروا لینا چاہیے۔ اور بعض اوقات نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے، دیگر اسباب بھی ہوتے ہیں۔ ہاں اور بھی کافی سارے اسباب ہیں، تو نیند پوری اپنی کریں۔ اور زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے، مشقت والے کام کی وجہ سے، ٹینشن لینے کی وجہ سے، ڈپریشن، زیادہ سوچنے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بالکل ایزی رکھیں، اور اگر دائمی یہ مستقل آپ کو رہتا ہے معاملہ تو اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور مشورہ کیجیے گا۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا مبلغ دعوت اسلامی نے، مستقل مزاج کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کال۔ جی نام محمد رمیز، والدہ کا نام نازک بی بی۔ استخارہ کروانا ہے۔ میں پراپرٹی کا کام شروع کرنے لگا ہوں، تو اس سے پہلے کافی کام کر چکا ہوں، لیکن نقصان ہوئے ہیں مجھے بہت زیادہ، اور کوئی کام میرا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اچھا، شروع کرنے لگے ہیں، ابھی شروع کیا ہے نہیں کیا، تو ابھی چلیں انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ جی میرے والد صاحب کا نام ہے محمد یونس خان، اور ان کی والدہ کا نام ہے زرینہ بی بی، اور کافی عرصے سے بیمار ہے بس۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ تو کلثوم بیوی، ان کی والدہ کا نام سردارہ بیوی، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ چھت سے گری تھی ایک دفعہ، اس کے بعد طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہتی، چھت سے گر گئی تھی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلا دیجیے۔ نام ہے شمع انجم، والدہ کا نام ہے زلیخا بیگم۔ مسلسل بہت سال سے پیٹ میں تکلیف اور پیر میں درد، ڈاکٹر کے پاس بھی دکھانے سے چیک اپ میں کچھ ایسا نکل نہیں رہا ہے کہ ہاں کچھ ایسی پرابلم ہے کر کے، تو اسی مسئلے سے استخارہ کرانا ہے۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ مجھے آپ سے روحانی علاج پوچھنا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز گم ہو جائے، ہماری بکریاں گم ہوئی ہیں، اگر کوئی بھی چیز گم ہو جائے تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ چیزیں تو گم ہوتی ہیں، پیسے گم ہو گئے، دیگر چیزیں گم، اب بکری کسی کی گم ہو گئی، جانور گم ہو گیا، بھینس اگر کسی کی بھاگ گئی، بھینس گم ہو گئی، تو اب کیا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اس کا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج معلوم کریں گے۔ میسیجز کچھ میں شامل کر لیتا ہوں، میسیجز کی بھی لائن لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، شعبہ روحانی علاج الحمدللہ عز و جل دکھیاری امت کی غمخواری کرتا ہے، اور دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات ہیں، ہر شعبے کی اپنی اہمیت افادیت ہے الحمدللہ عز و جل، اور اس کا ایک شعبہ دعوت اسلامی کا شعبہ روحانی علاج بھی ہے۔ شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ عز و جل آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے نا، اس پر بھی کافی سارے میسیجز موصول ہوتے ہیں، اور کافی سارے ان کے بھی استخاروں کے لیے آتے ہیں، تو ان کے بھی چلیں روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں، اور استخاروں کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں، ان کے بھی ہم میسیجز یہ شامل کر لیتے ہیں۔ ایک میسیج ہے روحانی علاج، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ یہ میسیج آیا ہے ان کا کہ اگر کوئی بے اولاد ہو تو کیا وظیفہ یہ پڑھنا چاہیے، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی ارشاد۔ جی پہلے اسلام بھائی انہوں نے کہا کہ بے اولاد ہیں، تو اولاد کے حوالے سے جو ہے روزانہ ہر نماز کے بعد یہ میاں بیوی جو ہے دونوں عمل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ صاحب اولاد انشاءاللہ بن جائیں گے۔ ہمارے اور اسلامی بھائی تھے کہہ رہے ہیں کہ رات کو ڈر جاتے ہیں، یا رات سوتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، خوف آتا ہے،
تو بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے ان کے لیے بھی یہی عمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے سونے سے پہلے 19 مرتبہ پڑھنا ہے. 19 مرتبہ سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ سوئیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ سکون کی چین کی نیند آئے گی. اور دیگر آپ سونے کی دعا وغیرہ بھی ہے اس کو بھی پڑھ کر آپ سویا کریں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل چین کی نیند آئے گی, سکون کی نیند آئے گی. صحیح. اللہ پاک. اچھا یہ معلوم کر رہے تھے کہ بکری ان کی گم ہو گئی ہے. جی بالکل. جی کوئی بھی چیز گم ہو جائے, بکری, جانور, انسان وغیرہ یا کچھ بھی گم ہو جاتا ہے تو بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے. اللہ پاک کے صفاتی نام ہے تو اس کو جو ہے کثرت سے پڑھنا ہے. یعنی اس کی کوئی تعداد معین نہیں ہے, اس کو پڑھتے رہیں جب تک آپ کی چیز نہیں ملتی یا آپ کا کوئی جانور ہے, کچھ بھی چیز ہے گم ہو چکی ہو. تو اللہ پاک کے بہت ہی پیارے 2 صفاتی نام ہیں, یا جامع یا معید. یا جامع یا معید, آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی کوئی بکری گم ہے یا جانور کوئی گم ہے تو انشاءاللہ یہ مل جائے گا. مل جائے گا. تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ وظیفہ بھی پڑھیں اور اس کے جانوروں کی حفاظت بھی کریں, رسی وغیرہ ڈال کر اسے باندھ کر بھی رکھیں اور حفاظتی اقدامات اس کو بھی اختیار کریں. اب ایسا نہیں ہوتا جیسے مثال کے بائک ہے اور بغیر لاک کیے اور باہر کھڑی کر کے چلے جائیں, تو لاک بھی کریں اور وظیفہ پڑھ کر دم بھی کر دیں. اور اس میں ایک اور میں آپ کو مشورہ دوں گا, جو آپ کی قیمتی اشیاء ہیں, قیمتی چیزیں ہیں اور مہنگے ترین جیسے جانور ہوتے ہیں, اور اسی طرح ہم دیگر چیزیں ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہیں, گولڈ کی چیزیں ہوتی ہیں, سونا رکھا ہوتا ہے, ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, دیگر پیسے وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں, جو قیمتی اشیاء ہیں. تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے یا جلیلو 10 مرتبہ 10 ٹائمز, صحیح, اول و آخر درود پاک کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنی قیمتی چیزوں پر دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل چوری ہونے سے وہ محفوظ رہیں گے. اور اگر بالفرض گم ہو جائیں, چوری ہو جائیں, تو اس سے ایک تو وظیفہ بھی آپ کو بتایا, یا جامع یا معید, ایک یہ, اور اس سے پہلے بھی ایک اور عمل آپ کو بتایا گیا تھا گمشدہ شے کے ملنے کا, سورۃ الطارق. یہ بھی پڑھنا شروع کرنے, جو آسان لگے آپ کو اور جو مستقل پابندی کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں, پابندی کے ساتھ آپ روزانہ اس کو پڑھ سکتے ہوں تو آپ وہ پڑھیں. عمل مختصر کریں لیکن پابندی کے ساتھ آپ اس کو ضرور کیجیے. آئیے شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. یہ ہمارے رمیز بھائی آپ نے کال کی تھی, پراپرٹی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا استخارہ الحمدللہ سوجل کیا گیا ہے, بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. ظاہری معاملات یہ اب آپ دیکھ لیجئے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اچھا, اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, والد صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا تھا, یونس نام بتائے تھے کہ کافی بیمار ہیں, علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن بیماری ان کی جا نہیں رہی, تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے, کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں. خوب خدمت کیجیے والد صاحب کی, خوب دعائیں لیجیے, کوئی کسر نہیں چھوڑیے, ساری مصروفیات ایک طرف لیکن والدین کی خدمت آپ فوقیت دیجیے گا. اچھا, ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ کے والد صاحب کو کہیے گا کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا سلام یا سلام یا سلام, یہ کثرت کے ساتھ آپ کے والد صاحب خود پڑھیں. یہ تو انہوں نے خود پڑھنا ہے. اچھا, گھر کے جو دیگر افراد ہیں نا, اب یہی وظیفہ یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یا والد صاحب کو پلائیں. آپ بھی یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والد صاحب کو پلائیں, انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, آپ نے کلثوم کے حوالے سے کہا تھا کہ چھت سے گر گئی تھی, اس کے بعد سے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کے ساتھ کچھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے. آپ 21 مرتبہ ان کو کہیے گا کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, تو انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے, اثرات سے, ہر طرح سے انشاءاللہ عز و جل ان کی حفاظت رہے گی. ایک یہ وظیفہ. دوسرا, یا قہارو 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں, پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں ان کی بہتری آ جائے گی. اچھا, یہ ایک اور قول تھی, آپ نے شمع نام بتایا تھا کہ پیٹ میں تکلیف رہتی ہے, بیماری کا معاملہ ہے, استخارہ کر دیجیے. استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اور ایک وظیفہ ہے پیٹ کی تکلیف کے حوالے سے, جن کا پیٹ خراب رہتا ہو, درد رہتا ہو, تو
جب بھی پانی پیے نا تو پانی پینے سے پہلے 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ مسواک کا بھی استعمال کریں، سنت کی نیت سے مسواک کریں۔ الحمدللہ عز و جل مسواک کی تو ایک برکت یہ بھی ہے کہ امراض شکم، پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ فوائد اس کے الحمدللہ عز و جل بہت ہیں، اور سب سے بڑھ کر فضیلت یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ بھی مسواک کی عادت بنائے، الحمدللہ عز و جل دل کی بیماریاں، پیٹ کی تکلیف، یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح میسیجز بھی ہیں کافی سارے، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں۔ یہ ایک میسیج کافی دیر سے آ رہا ہے اور بار بار یہ میسیج کر رہے ہیں کہ دماغی مسئلہ رہتا ہے اور کنفیوژن رہتی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے تو چلیں اس کا بھی میں انشاءاللہ عز و جل میں وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ میرے بھائی بے ہوش ہو جاتے ہیں رات کو 11 بجے اور جھٹکے لگتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں، اگر کسی کا دماغی مسئلہ رہتا ہو نا، دماغی معاملہ ہو، نفسیاتی مریض جسے کہتے ہیں، تو اولا تو ان کو کہیں کہ آپ باوضو رہیں۔ صحیح، نفسیاتی مریض کو چاہیے کہ وہ وضو بنا لے، بہترین الحمدللہ عز و جل یہ عمل ہے ایک یہ۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ آخری جو تینوں قل ہیں، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آخری تینوں قل یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ نفسیاتی مریض کو آپ پلائیں۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں سورتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نفسیاتی مریض کو پلائیں۔ جو دماغ کے جن کی کمزوری ہے، ذہنی توازن جن کا درست نہیں رہتا، تو آپ اس طرح کے مریضوں کو پلائیں، الحمدللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر آپ کو فرق نظر آئے گا الحمدللہ عز و جل۔ اچھا، دوسرا یہ میسج تھا کہ میرے بھائی بے ہوش ہو جاتے ہیں رات 11 بجے۔ جب بے ہوش ہونا بھائی آپ کے، آیت الکرسی شریف کا یہ حصہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم 3 مرتبہ پڑھ کر آپ تھوڑے سے پانی پہ دم کر لیں۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی چلو میں لے کر اس کے چھینٹے جو ہیں نا، یہ بھائی کے چہرے پر لگائیں، آپ چند قطرے چہرے پر ڈالیں، سر پر ڈالیں، اور چند قطرے ان کی ناک میں ٹپکائیں اور تھوڑا ہلائیں جھلائیں بھائی کو نا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی ہوش میں آ جائیں گے۔ اچھا، اب اس میں ایک احتیاط دیکھیں یہ کرنی ہے کہ جب آپ آیت الکرسی شریف کا یہ حصہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم یہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں نا، تو اب یہ دم کیا ہوا پانی ہو گیا نا۔ اب اس احتیاط کے ساتھ چہرے پہ لگانا ہے، بے ہوش جو ہو چکے ہیں ان کے چہرے پر، کہ زمین پر نہ گرے، فرش پر پانی نہ گرے، بے ادبی ہوگی۔ یا چاہے تو کپڑا وغیرہ بچھا دیں، پھر آپ چہرے پر پانی لگائیں، سر پر پانی لگائیں، چند قطرے ناک میں ڈالیں اور بھائی کو تھوڑا ہلائیں جھلائیں گے، الحمدللہ عز و جل وہ بھائی آپ کے ہوش میں آ جائے۔ تو یہ تھا ناظرین بے ہوشی کا روحانی علاج۔ تو یہ بے ہوشی کا روحانی علاج ہے۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہو اور کافی کوشش کر لی ہوش میں نہیں آ رہا، تو آپ یہ اس طریقے کے مطابق آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، یہ وظیفہ بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی بہت شاندار کتاب ہے گھریلو علاج، تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ موجود ہے۔ آئیے ناظرین مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں۔ جی، استخارہ کروانا ہے۔ میرا نام اویس، والدہ کا نام شہناز۔ 4 سال سے خارش ہے اور معدے کی بھی تکلیف ہے، بہت دوائیں کی پر ٹھیک نہیں ہو رہا، استخارہ کر دیجئے۔ اور میری امی کا بھی استخارہ کروانا ہے، ان کو بھی 3.5-4 سال سے خارش کی بیماری ہے، انہوں نے بھی بہت دوائیں کی، ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ان کا نام شہناز اور والدہ کا نام کلثوم۔ صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی اور آپ کی والدہ کا بھی استخارہ بھی کرتے ہیں۔ جی، مزید کال چلا دیں۔ والدہ کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہو جاتا ہے، اور والدہ کا نام رفت بی بی ہے اور سردارہ بی بی ان کی والدہ کا نام ہے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام شکیل احمد ہے، میری والدہ کا نام اکرام ہے۔ مجھے استخارہ کرانا ہے، میں بے روزگار ہوں اور میں دکان کھولنا چاہتا ہوں دودھ دہی اور کولڈ ڈرنک کی، تو اس کے بارے میں استخارہ کرانا ہے کہ کیسا رہے گا۔ صحیح، انشاءاللہ شکیل بھائی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں اپنی فیملی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بچے ڈرتے ہیں ایک تو، اور بیمار بھی رہتے ہیں۔ بچے ڈرتے ہیں، چلیں انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، مزید کال چلائیے۔
میری والدہ کو، اور اس کو جو ہے دل کا عارضہ ہے، اس کے 3 وال بند ہو چکے ہیں، برائے کرم روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح، یہ دماغی مسئلے کے حوالے سے ایک اور میسیج ہے، استخارہ روحانی علاج الحمدللہ عز و جل بتا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک اور میسیج ہے، یہ کہتے ہیں کہ شوگر کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، جھنگ سے میسیج آیا ہے، شوگر کا بھی روحانی علاج بتائیے۔ اور یہ ایک بچے کے حوالے سے قول تھی، بتا رہے ہیں دل کا عارضہ ہے، دل کے وال بند ہو چکے ہیں، کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی ہاں بالکل، دل کے حوالے سے دل میں کوئی بھی دل کی بیماری ہو، دل گھبراہٹ رہتی ہو، دل کے وال بند ہو جاتے ہوں یا گھبراہٹ رہتی ہے اور دھڑکن جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 مرتبہ یہ پڑھ کر جو ہے دل پر دم کریں، یا اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دوسرا پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلائے۔ لا الہ الا اللہ 75 مرتبہ 75 مرتبہ پڑھ کر دم کیجئے یا ان کو پانی پر پڑھ کر پلائیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ جو دل کا مرض ہے ان سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے۔ صحیح، دل کے حوالے سے بھی آپ نے بتا دیا، اور دوسرا یہ بھی مسئلہ تھا نا، بچے ڈرتے بہت ہیں۔ جی ہاں جی، بچے ڈر جاتے ہوں، سوتے میں ڈر جاتے ہوں یا ویسے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہوں، ڈر جاتے ہوں، ان کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے یا قہارو۔ آپ بچہ جب سویا ہو یا ویسے ہی جاگتے ہوئے میں ڈر جاتا ہو، 100 مرتبہ پڑھ کر جو ہے دم کیجیے ان پر، یا قہارو 100 مرتبہ بچوں پر جب سو جائیں یا پھر جاگتے ہوئے میں ڈر جائیں پڑھ کر آپ ان پر دم کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ یہ ڈرنے اور خوف زدہ ہونے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، اچھا یہ بچوں کے لیے بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر رات میں ڈر جاتے ہوں یا دن میں بھی تو آپ بعض اوقات رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، اچانک گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، بچوں پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ صحیح، اچھا ایک میسیج آیا ہے نا، اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بندہ موٹا ہو جائے تو پتلا کیسے ہوگا، اس کا کوئی علاج بتا دیجیے۔ جی آپ ارشاد فرمائیں۔ بندہ موٹا ہو جائے تو پتلا کیسے ہوگا، یعنی وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں نا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس پہ میرے رسول کا بہت پیارا رسالہ بھی ہے، ہاں وزن کم کرنے کا، وزن کم کرنے کا طریقہ، بس آپ کو اپنا ایک ذہن بنانا پڑے گا نا، اور اگر ارادے آپ کے مضبوط ہوئے اور نیت آپ کی سچی ہوئی نا، اور آپ نے تہیہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا، بس آپ پکی سچی نیت کر لی کہ میں نے وزن کم کرنا ہے، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ جو اس کے اقدامات ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے آپ نے، بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، اور سنت کے مطابق ناظرین اگر ہم نے بھوک سے کم کھانے کی عادت بنا لی، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ اس کا ایک بہترین میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ صرف یہ کر لیجئے گا، آپ مکتبۃ المدینہ سے آپ وزن کم کرنے کا طریقہ، اس نام سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جن کے جسمانی حوالے سے جو بیچارے آزمائش میں ہیں، پیٹ بڑھ جاتا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، جسم کی چربی بڑھ جاتی ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اس حوالے سے اگر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو مدنی پھول میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت بقاتہم العالیہ نے اس میں تحریر فرمائے، اگر حقیقی معنوں میں عمل کر لیا نا، آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا، آپ خود انشاءاللہ عز و جل اپنا وزن کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے الحمدللہ۔ طبیعت ایسی حشاش بشاش ہو جائے گی، صحت مند ہو جائیں گے، اور نیت بھی اگر اس میں یہ ہو کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے میں سارے اقدامات کروں گا، عمل کروں گا، تو الحمدللہ عز و جل اب یہ عمل کرنا بھی ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اچھی نیت ہونی چاہیے، تو یہ ضرور حاصل کیجیے گا۔ اسی طرح فیضان سنت کا ایک باب ہے پیٹ کا قفل مدینہ، یہ بھی اللہ اکبر بہت پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ جن کا وزن زیادہ ہے نا، آپ یہ ضرور پڑھیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ چاہے تو اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا وزن کم ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کی جوابات۔ اویس بھائی آپ نے کال کی تھی، آپ نے اپنا بھی مسئلہ بیان کیا کہ خارش، معدہ خراب، اور والدہ کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ والدہ کو بھی خارش کا مسئلہ رہتا ہے، تو دیکھیں آپ کا بھی، آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ اور ایک وظیفہ سلسلے کے شروع میں بھی بیان کیا گیا تھا خارج سے حفاظت کا، سورۃ المؤمنون کی آیت ہے فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ آپ چاہے تو نوٹ کر لیں،
اور چاہے تو موبائل سے تصویر کھینچ لیں، اب یہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ بھی، آپ کی والدہ بھی، گھر کے دیگر افراد بھی، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے گھر کے دیگر افراد کو بھی پلا دیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل خارج کے مرض سے محفوظ رہیں گے۔ تعویذات عطاریہ بھی آپ ضرور حاصل کیجئے گا۔ اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بلڈ پریشر کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وضو بنا لیا کرے، وضو بنانے کے بعد جب آپ چیک کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا اور فوائد اس کے آپ کو ملیں گے۔ اور یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں، یا مؤمنون 115 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ یا مؤمنون 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور چاہیں تو پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، جب بلڈ پریشر ہائی ہونے لگے تو یہ دم کیا ہوا پانی کچھ اس میں سے پی لیا کریں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، شکیل بھائی، آپ نے کہا کہ بے روزگاری کا بھی معاملہ ہے، اب میں دودھ دہی وغیرہ کی دکان جو ہے نا یہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں، تو استخارہ کر کے بتائیے کہ بہتر ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں شکیل بھائی، استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، الحمدللہ۔ صحیح، آپ شروع کریں اللہ پاک کا نام لے کر، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی، دیانت داری کے ساتھ مخلص ہو کر آپ اپنے کام کو لے کر چلیے گا۔ اور جب آپ دکان شروع کرنے لگیں تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کر کے آپ اپنی دکان کے لیے تعویذات بھی ضرور لیجیے گا، دکان میں لٹکا دیجیے گا، الحمدللہ عز و جل دکان کی حفاظت بھی رہے گی، برکت بھی رہے گی، چوری سے بھی ماشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ اس سلسلے کا وقت بھی ناظرین اختتام کی جانب ہے، اور کافی سارے میسیجز بھی ابھی بقایا ہیں، کالز بھی کافی ساری بقایا ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اور سب کی کالز کو اس سلسلے میں شامل کرنا یہ تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، تو جن کی کال سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں تو آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213485871، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں، بائی پوسٹ ہمیں تعویذات مل جائیں، تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو آپ بھیجا دیجئے۔ ایڈریس بھی آپ کے سامنے ہے، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ پاک۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، اپنی چیزوں کے گم ہو جانے کا، دیگر آزمائشوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔